بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تین اہم ترین خبریں ہیں جو کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ پہلی خبر بشریٰ بی بی سے متعلق ہے جو کہ عمران خان کی اہلیہ ہیں۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بشریٰ بی بی سے پریس کانفرنس کروائی جائے عمران خان صاحب کے خلاف، اور وہ جو ہے کچھ ثبوت کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے پاس ہیں جو کہ وہ منظر عام پر لے کر آئیں گے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ لندن میں ڈاکٹر اشرف چوہان جو کہ میاں نواز شریف کے ڈاکٹر ہیں، ان کی جانب سے نواز شریف کی صحت کے بارے میں خاصے انکشافات کیے گئے ہیں، اور کیا کہا ہے انہوں نے یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے صداقت عباسی کے حوالے سے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی ان کا انٹرویو ریکارڈ تو ہو چکا ہے لیکن وہ ابھی تک آن ایئر نہیں ہو سکا۔ کیا وجوہات ہیں اس انٹرویو میں، انہوں نے کیا باتیں کی ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے بشریٰ بی بی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ایک ایک کر کے بہت سے لوگ عمران خان صاحب کو چھوڑ کر چلے گئے، پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد چھوڑ کر چلے گئے، اور سب کی پریس کانفرنس میں سیم ورڈنگ تھی کہ جی میں 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں، اور اس کے بعد سیاست میں چھوڑ رہا ہوں یا چھوڑ رہی ہوں۔ یہ سیم اسکرپٹ جو کہ ان سب کی پریس کانفرنسز میں جو ہے وہ سامنے آیا۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا، اس پر تنقید کی جاتی رہی کہ کم از کم اسکرپٹ ہی چینج کر لیں۔ جو بھی آتا ہے پریس کانفرنس کرنے کے لیے ایک ہی بات، ایک ہی اسکرپٹ وہ پڑھ کر وہ چلا جاتا ہے، اور وہی تمام تر الزامات اور وہی سب چیزیں جو ہے وہ بتا کر چلا جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے اس پر تنقید کی تھی۔ اس کے بعد عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو سامنے آیا جو کہ گزشتہ 4-4.5 ماہ سے لاپتہ تھے، پھر اچانک سے وہ سامنے آتے ہیں کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں، اور وہ بھی اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک پلانٹڈ پروگرام تھا، ایک اسکرپٹڈ پروگرام تھا جو کہ وہ کیا گیا۔ اسکرپٹڈ کوسچنز تھے اور اسکرپٹڈ آنسرز تھے، جوابات تھے جو کہ عثمان ڈار کی جانب سے دیے گئے، لیکن باتیں وہی تھیں جو پہلے پریس کانفرنسز میں ہوتی رہی ہیں کہ 9 مئی کے واقعات جو ہوئے تھے ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، وہ پی ٹی آئی نے کروائے تھے، عمران خان نے پلاننگ کروائی تھی، اور میں پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں۔ وہی تمام تر چیزیں جو آلریڈی پریس کانفرنسز میں ہم سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی سے بھی اس قسم کی ایک پریس کانفرنس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ پریس کانفرنس کس طرح سے کروائی جائے گی۔ کہا یہ گیا ہے کہ بشریٰ بی بی کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو پاکستان چھوڑنے پر قائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مبینہ طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ قائل کرتی رہیں عمران خان صاحب کو، اس پر کوشش کریں کہ وہ عمران خان صاحب کو قائل کریں کہ وہ یا تو پاکستان چھوڑ جائیں، وہ سیاست جو ہے وہ چھوڑ دیں، اس قسم کی چیزیں۔ دوسرا آپشن یہ دیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں۔ اچھا، اب کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں، جو باخبر ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کو کچھ ایسی آڈیوز سنوائی گئی ہیں، کچھ ایسی ویڈیوز دکھائی گئی ہیں جو کہ ناقابل تردید شواہد ہیں ان کی کرپشن کے۔ ٹیلن نیوز پر ایک رپورٹ چلتی ہے جس میں ذرائع سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی کو آڈیوز ویڈیوز دکھائی گئی ہیں جو کہ ان کی کرپشن کے، فرح گوگی کی کرپشن کے، اور بقول ان کے عمران خان صاحب کی کرپشن کے ناقابل تردید شواہد ہیں اس میں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی وہ دیکھ کر اپنا مورال کھو چکی ہیں، اور اب وہ انہیں 2 آپشنز دی گئی ہیں کہ جی یا تو وہ عمران خان صاحب کو یہ قائل کر لیں کہ وہ ملک چھوڑ جائیں، پاکستان چھوڑ جائیں، تحریک انصاف کی چیئرمین شپ کو وہ چھوڑ دیں، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ بشریٰ بی بی وعدہ معاف گواہ بن جائیں، عمران خان کے خلاف گواہی دے دیں، اور ان کے جو ہے وہ کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کو ریلیف مل جائے گا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ ان کے جو سابقہ شوہر ہیں بشریٰ بی بی کے، خاور مانیکا، وہ بھی کرپشن کے کیسز میں گرفتار ہیں۔ اس کے بعد بشریٰ بی بی کے جو بیٹے ہیں ان پر کرپشن کے کیسز جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ بشریٰ بی بی کو خود گرفتاری کا خوف ہے، اور اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ سے بھی انہوں نے رجوع کیا ہے۔ 12 اکتوبر کو ان کے کیس کی سماعت بھی ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ عثمان بزدار اور فرح گوگی کے خلاف بھی وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتی ہیں۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ فرح گوگی ٹرپل ایجنٹ کے طور پر کام کرتی رہیں، یعنی کہ جو انہوں نے کرپشن کی، وہ تمام تر جو ہے وہ کرپشن کا پیسہ وہ یہاں سے باہر لے گئیں، لیکن انہوں نے بشریٰ بی بی کو بھی، عمران خان کو بھی دھوکے میں رکھا۔ تو وہ ٹرپل ایجنٹ کے طور پر کام کرتی رہی ہیں۔ عثمان بزدار سے جو کام کروائے گئے وہ بھی ڈیفینیٹلی فرح گوگی بھی اس کے پیچھے تھیں۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی بشریٰ بی بی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، ان سب کے خلاف، عثمان بزدار، فرح گوگی کے جو کرپشن ہے وہ اس کے خلاف بھی،
عمران خان کے خلاف بھی وعدہ معاف گواہ بن جائیں تو آپ کو جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا. یہ خبریں آ رہی ہیں. اب کچھ باخبر ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی اطلاعات ہیں کہ کوئی خاتون پریس کانفرنس کر سکتی ہیں. بشرا بی بی کے نام کے حوالے سے تو ابھی کچھ کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاتون پریس کانفرنس کر سکتی ہیں اور وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی. پروبیبلی بشرا بی بی اگر وہ پریس کانفرنس کریں گی تو ڈیفینیٹلی پھر عمران خان صاحب سے ان کی راہیں جدا ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ وہ طلاق کے لیے بھی جو ہے وہ ایک دعویٰ دائر کر دیں. تو یہ تمام تر چیزیں ہونے کے لیے جا رہی ہیں، یعنی کہ عمران خان کو توڑنے کے لیے انہیں تنہا کیا جا رہا ہے. ایک ایک کر کے تمام لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے ان کے ساتھ سے. ایون کہ جو بشرا بی بی جو کہ ان کی اہلیہ ہیں آخری وقت تک ان کے ساتھ پروبیبلی کھڑی ہو سکتی تھیں، لیکن اب ان کے خلاف بھی یہ شواہد سامنے لا کر انہیں دکھا کر کہ جی یہ آڈیو ویڈیو ثبوت ہمارے پاس ہیں تو آپ جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں. تو یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کا ووٹ بینک ختم کرنے کے لیے، عمران خان کو توڑنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے اس وقت. اچھا جی، اس کے بعد بات کرتے ہیں لندن میں میاں نواز شریف جو کہ واپسی کی تیاری کر رہے ہیں. پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا. 21 اکتوبر کی ڈیٹ طے ہے، لیکن مشاہد حسین سید صاحب بہت سینئر سیاستدان ہیں. وہ ایک پروگرام میں رانا مبشر صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں وہ بات کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جی مجھے نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ تیاریاں جو واپسی کی ہیں وہ واٹس ایپ پر نہیں ہوتی ہیں، وہ عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں ہوتی ہیں. وہ عوامی رابطہ مہم کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ ایکٹیویٹیز کہیں نظر نہیں آ رہی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ 21 اکتوبر کی ڈیٹ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. نواز شریف کو واپس آنا چاہیے تھا کوئی کرسمس کے آس پاس، 25 دسمبر کی وہ تاریخ رکھتے، اس کے آس پاس کوئی تاریخ رکھتے، وہ واپس آتے. ابھی الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں لگ رہا کہ وہ واپس آئیں گے. ساتھ ہی ساتھ مشاہد حسین سید صاحب نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ جو الیکشنز ہیں وہ بھی اتنی جلدی ہو پائیں گے، اس میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے. تو یہ بہت اہم انہوں نے بات کی. اچھا، لندن میں جو ڈاکٹر اشرف چوہان ہیں میاں نواز شریف کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں نے نواز شریف صاحب کے مکمل چیک اپ کیے ہیں، رپورٹس کا جائزہ لیا ہے. نواز شریف کو سفر کرنے میں مشکل ہوگی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی صحت کو بھی بہت سے مسائل درپیش ہیں، لیکن اس کی زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا. صحافیوں نے جب وہاں پر موجود لوگوں نے پوچھا کہ جی کچھ اس بارے میں ڈیٹیلز بتائیں، کس قسم کی مشکلات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف کی صحت کو اب بھی مسائل کا سامنا ہے. یعنی کہ یہ وہ گراؤنڈ ممکنہ طور پر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر میاں نواز شریف واپس نہیں آتے، یہ پروگرام مزید ڈیلے ہوتا ہے، تو کن گراؤنڈز پر جو ہے وہ عوام کو یہ لاجک پیش کی جائے گی کہ وہ ایک بار پھر سے وطن واپس نہیں آ رہے ہیں. تو یہ کہا جائے گا کہ جی میڈیکل گراؤنڈز پہ ان کی واپسی ایک بار پھر سے ڈیلے ہو گئی ہے. تو یہ اچھا، اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ہم صداقت عباسی صاحب کی. صداقت عباسی جو کہ بڑے عرصہ لاپتہ رہے ہیں، عثمان ڈار کی طرح وہ بھی منظر عام پر آئے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ پکڑ لیے گئے ہیں، کچھ کہہ رہے تھے وہ اغوا ہو گئے ہیں، کچھ کہہ رہے تھے کہ وہ غائب ہو گئے ہیں، لیکن اب ان کی ضمانت ہو گئی ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے بھی انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک وہ چل نہیں سکا. کیوں نہیں چل سکا؟ ڈان نیوز پہ انہوں نے یہ انٹرویو ریکارڈ کروایا تھا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈان کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے جب دیکھا کہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی چیزیں جو کہ زبردستی شاید صداقت عباسی سے جو ہے وہ کہلوائی گئی ہیں اور تشدد کا شکار وہ دکھائی دیے، تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ انٹرویو ہم آن ایئر نہیں کر سکتے. ایک خبر ہے اس سلسلے میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. خبر یہ ہے کہ جی ڈیورنگ انٹرویو صداقت عباسی compelled to badmouth Bushra Bibi. Dawn News continues to resist pressure to broadcast the interview. The Dawn editorial board has taken note of the backlash faced by Kamran Shahid. جو عثمان ڈار صاحب نے کامران شاہد کو انٹرویو دیا تھا اس پر بہت بیکلیش آیا تھا، بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈان انتظامیہ نے ابھی تک وہ انٹرویو آن ایئر نہیں کیا صداقت علی عباسی کا. ابھی تک وہ پریشر وہ بیئر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب تک یہ پریشر برداشت کر پاتے ہیں. لیکن صداقت عباسی کو بشرا بی بی کے خلاف بولنے پر مجبور کیا جاتا رہا. یہ ڈان نیوز کی جو مینجمنٹ ہے ان کی جانب سے یہ خبر جو ہے وہ دی گئی ہے. تو بہرحال یہ تمام تر چیزیں ہیں، اور جو بشرا بی بی کے حوالے سے خبر آئی ہے یقیناً وہ بہت زیادہ اہم ہے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی عمران خان کے لیے بہت بڑی مشکل آنے والی ہے، بہت بڑی مشکل پڑنے والی ہے
مشکلات تو خیر ابھی بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر بشرا بی بی ساتھ چھوڑ جاتی ہیں تو پھر شاید عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے اور زیادہ مشکل ہوگی، اور یہ جو اسیری کی زندگی ہے یہ اور زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔